الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. سارے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میں جس ویلے بھی کرلاواں مدینہ سامنے ہوئے. میں جس ویلے بھی کرلاواں مدینہ سامنے ہوئے. میں اکھ کھولا کہ سو جاواں. میں اکھ کھولا کہ سو جاواں مدینہ سامنے ہوئے. میں جس ویلے بھی کرلاواں مدینہ سامنے ہوئے. حیاتی دا پتہ کیے کدوں مک جاوے رب جانے. حیاتی دا پتہ کیے کدوں
ساواں جو ہون آخری ساواں مدینہ سامنے ہوئے تو قادر ہے میرے مولا کرم چاہیں تے ہو سکدا تو قادر ہے میرے مولا کرم چاہیں تے ہو سکدا میں تکنا جس گڑی چاواں میں تکنا جس گڑی چاواں مدینہ سامنے ہوئے تو ناصر شاہ دیے مولا یہ پوری آرزو کر دے تو ناصر شاہ دیے مولا تو ناصر شاہ دیے مولا یہ پوری آرزو کر دے قبر وچ جد میں گھبراواں مدینہ سامنے ہوئے قبر وچ جد میں گھبراواں مدینہ سامنے ہوئے گرامی قدر عزیز علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف سیالوی صاحب خطیب جامع مسجد یا رسول اللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر چشتی صاحب خطیب جامع مسجد بہار مدینہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد جعفر فریدی صاحب خطیب جامع مسجد گلزار مدینہ اور علامہ مولانا قاری محمد اقبال قادری صاحب خطیب جامع مسجد قادری ڈنڈے بال اور حضرت علامہ مولانا محمد طاہر سیالوی صاحب خطیب مدرسہ قمر الاسلام دیگر علماء کرام نعت خوان شیریں لسان اور معزز سامعین اور حاضرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک باری پھر زندگی کے اندر اسی سالانہ محفل پاک جڑی میلاد نگر کے اندر ٹرانسفارمر والے چوک کے اندر 28 ذوالحج نوں منعقد ہوندی ہے اس کے اندر حاضر اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب کی حاضری قبول فرمائے اور جنہ دوستاں نے بانی محفل حافظ محمد علی صاحب اور انہاں دے رفقائے کار دے نال کوئی بھی تعاون کیتا یا جڑے محبت نال تشریف لے آئے جنہ بزرگاں اس محفل کی سرپرستی کی اللہ ان سارے دوواں جہاناں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے تو یہ آج دی محفل بڑی برکت ہے اس حوالے کے نال بھی کہ جدوں تو یہ محفل شروع ہوئی ہے ادوں تو مس نہیں ہوئی ہر سال ہوتی رہی اگرچہ ایس دفعہ بانی محفل تبدیل اس محفل دا اثر بانی ساڈے بھائی جان بہو محمد اکرم صاحب مرحوم انہوں نے اس محفل میں شروع کیتا آج پچھلے سال اس محفل کی زینت ایسا میں نے پورا یاد ہے میں نے کہنے لگے یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا دو میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کیتا کافی ٹائم ہو گیا ادھا بھی نہیں ہویا تو میں نے کہنے لگے یہ یاد رکھنا اگلے سال اتھوں اگے شروع کرنا ہے آپ کو پورا سننا ہے
میں کہا جی ٹھیک وعدے ہوندے رہے سب کچھ ہوتا رہا لیکن آپ نہیں. میں انہوں نے بارے صرف نہیں کہاں گا کہ وہی بزم ہے وہی دوم ہے, وہی بزم ہے وہی دوم ہے, وہی مہکشوں کا ہجوم ہے, بس کمی ہے تو اس چاند کی جو منہ چھپا کے چلا گیا. تو بہرحال چونکہ بانی محفل تبدیل سی اس واسطے انہیں موضوع تبدیل کر اس واسطے انہوں نے وعدہ سی کہ یوسف علیہ السلام کا اگلا واقعہ جڑا رہ گیا سنانا ہے, لیکن بانی محفل والوں جڑا مینوں موضوع اج دتا گیا صحابہ کرام انہاں تے آکھیا سی صحابہ کرام اور امام حسین, تو میں ادھے وچ تھوڑی جی تبدیلی کیتی صحابہ کرام اور اہل بیت. تو میں انشاءاللہ مناسب وقت کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت اس حوالے نال گزارشات کراں گا, لیکن ایک گل یاد رکھو کہ جتنی دیر تک محفل ہوندی رہے گی اس کا ثواب ہر سال بھائی اکرم نو پہنچتا رہے گا مرحوم نو, اس واسطے کہ یہ نیک کام نہ شروع کیتا سی. وہ اپنی قبر چلے گئے, اپنی قبر خوش ہوندے ہون گے کہ جڑی میں محفل شروع کیتی سی وہ ختم نہیں ہوئی, میں آ گیا پر محفل جا رہی ہے. تو بہرحال یہ وہ چیزاں نے جڑے صدقہ جاریہ نے بندہ کم شروع کر جاندہ نیک پھر وہ چلا بھی جاوے انہوں نیکی دا ثواب پہنچ ہے. کہ بھائی محمد اکرم صاحب دے صاحبزادے جڑے نے انہوں نے اپنے باپ کی اس محفل مذہب نو انہوں نے برقرار رکھیا. انہوں نے جدوں بھی یہ محفل ہوئے گی بھائی محمد اکرم دا لازمی اس دے وچ ذکر آئے گا. تو پروردگار عالم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. کچھ ہی کہہ دے ایک باری سارے کہہ دے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے میرے نبی دی اہل بیت اللہ دی یہ مرضی ہے کہ تواڈے کولوں ہر پلیتی نو دور رکھے, تواڈے کولوں ہر پلیتی نو دور رکھے تے تانوں انج پاک رکھے جویں پاک رکھن دا حق. اے عام فہم جا ترجمہ میں ادھا کر دیتا ہے. ان ایتاں آیات تطہیر آکھے جاندے ہیں, اس تو پہلی ایتاں آیات تطہیر آکھے جاندے ہیں. اے جڑی ایتاں نے یہ آیات تطہیر نے یہ پاکی دی ایتاں بیان کر دیا نے اہل بیت کی پاکی. قرآن نے دسیا کہ اس ایت کو ترجمہ سننے تو بعد ہر بندہ اس رزلٹ تک پہنچ گیا کہ میرے نبی دی اہل بیت پاک, میرے نبی دی اہل بیت پاک. اہل بیت تو مراد کون کون نے؟ اہل بیت تو مراد بیویاں بھی نہیں, اہل بیت تو مراد حضرت مولا علی امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد. یہ دی میں وضاحت زیادہ نہیں کرنی کیونکہ جدوں محفل پہلی ہوئی سی نا اس محفل کے اندر میں بھی اس واسطے انہوں رپیٹ نہیں کرنا. تو بیویاں کا تذکرہ کرا گے انہوں نے دنا ہوں اصل تذکرہ کرنا ہے انہاں دا جنہاں نوں پنج دن پاک آکھیا جاندا. ایک گل یاد رکھو اللہ کا قانون ہے. اللہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اے لوگوں میں
میں تھانوں نر تے مادہ تو پیدا کیتا مذکر تے مونس تو پیدا کیتا مرد تے عورت تو پیدا کیتا پھر تواڈیاں برادریاں بنا دتیاں تواڈیاں ذاتاں تے گوتاں بنا دتیاں تواڈے قبیلے بنا دتے تاکہ تواڈی پہچان رہے لیکن یاد رکھو اللہ دی بارگاہ دے اندر صرف اونوں فضیلت حاصل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر فضیلت حاصل ہے صرف اونوں حاصل ہے جیڑا متقی زیادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ذاتہ پاتاں دی کوئی فقیت نہیں اگر فقیت ہے تو متقی پرہیزگار ہو زیادہ پھر دوسری بات سنو یہ دا مطلب اسی سارے جنیاں برادریاں نہیں بحثیت برادری کوئی بھی افضل نہیں سارے برابر ہیں افضل کون ہے جڑا متقی زیادہ ہے جڑا پرہیزگار زیادہ ہے وہ افضل ہے لیکن ایک گل ہے نبی پاک دی برادری دا مقابلہ یہ گل ذہن رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی برادری ہے نا سید او دا مقابلہ نہیں او اللہ ہووے سید اصلی سید ہوئے تے او دا مقابلہ نہیں او ساڑھے واسطے قابل احترام میرے پیر مرشد فقیہ اثر بقیت السلف حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے دو چیزاں دیتے سختی نہ عمل کیتا شریعتی پابندی تو نہ کیتی متقی پرہیزگار تے او بڑے اعلیٰ درجے دے سن لیکن اس تو ہٹ کے انہوں نے دو چیزاں دی پابندی بہت کیتی ایک درود پاک نال محبت ایک سجدہ دا احترام ایک درود پاک نال پیار ایک سجدہ دا احترام جدوں تبرک تقسیم ہوندا سی تے جے کوئی سید ہوندا سی نا انہوں ڈبل حصہ دتا جاندا سی دوسرے نو ایک سنگل جدوں کہ جے کوئی کہہ دندا سی میں سید ہاں انہوں ڈبل حصہ دتا جاندا سی اور ایک کم صرف قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دا ہی نہیں ایک کم محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا سی اور یہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا ہی نہیں یہ فیض ہے اسی بریلی شریفوں یہ ہوئی کام تاجدار بریلی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی باقاعدہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے حالات دے اندر لکھے ہے کہ 11ویں شریف دا تبرک تقسیم ہویا تو ایک سید سی وہ ونڈن والے نے جے میں دوجیاں نو دیتا نا انہیں ہی وہ سید نے بھی دے دیتا وہ سید اس سے بیٹھے رہے بعد وچ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو ملے لوگ چلے گئے کہنے لگے میں توڑنے گل کرنی سی فرمایا دسو کہنے لگے آج تک توڑی محفل دے اندر سجدہ نو ڈبل حصہ مل رہا ہے آج میں نو سجدہ ملے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جڑا برتان والا سے انہوں سدیا وہ تو ناراض ہوئے فرمایا چلو ہن کافی سارا ایک برتن لیا وہ دے وچ تبرک پایا فرمایا جا ہن شاہ صاحب دے گھر تو آپ چھڑ گیا تو آلِ رسول کا احترام اس انو بزرگاں نے سکھایا تو پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی دی اہل بیت اللہ دی مرضی ہوئی ہے تو انو پاک رکھے انج پاک رکھے جے میں پاک رکھن دا حق ہے تو اڈے کرو ہر پلیتی نو دور رکھے مشکات ترمذی شریف اور مشکات شریف دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ مولا علی حضرت امام حسن امام حسین نو نال لیا خود بھی شامل ہوئے کہ چادر لے لئی چادر کے اندر شامل کر کے دعا منگی اللہم اولائی اہل بیت فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا یا اللہ اے میری اہل بیت انہاں تو ہر پلیتی نو دور کر دے انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا سبحان اللہ بیویاں بھی اہل بیت لیکن میرے نبی دی اے حدیث اس حدیث نو حدیث قصہ آکھیا جاتا ہے عام طور تے لوگ پوچھدا نا حدیث قصہ کئی علماء کرام تقریر کر دے والا دے دینا جی حدیث قصہ کا مطالعہ کرو عام بندہ سمجھدا ہے حدیث قصہ کیڑی ہوندی ہے حدیث قصہ دا مطلب قصہ کہندے نے چادر نو کپڑے نو
اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نوں لے کے تے کپڑا لے کے دعا منگی سی. اس حدیث نوں حدیث کسا کہ جیڑا کپڑا ویچے انہوں کسائی آکھیا جاندا ہے. ایک ہوندا کسائی دو نقطے نا وہ جڑا گوشت کرتا ہے, لیکن جڑا دوسرا کاف ہے نا کشمیر والا اس کاف نال جڑا کسائی ہے او دا معنی کپڑے والا جڑا کپڑے ویچے. وہ تاں ہی کئی جاہل بندے ایک بندہ کہندا امام ابو حنیفہ تے کسائی سی. میں کہو کمرے کسائی نہیں سی, وہ کسائی سی. آپ دا کپڑے دا کاروبار سی نا تے او نال کسائی لکھیا جاندا سی, یعنی کپڑا بیچن والا. امام ابو حنیفہ تے کسائی سی. لفظات تے غور نہیں کرنا, جو ذہن چاہیا او ترجمہ کر. برا توجہ, تو نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت پاک, نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت دی خود شان بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا والے سن لو, جامع ترمذی دی حدیث تے مشکاۃ شریف تے مستدرک امام حاکم, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح. فرمایا دنیا والے میری اہل بیت دی مثال تواڈے اندر انج ہے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی, من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. فرمایا جیڑا سوار ہو گیا وہ تے پار لگ گیا, جن نے مخالفت کی تھی وہ ہلاک ہو گیا. اچھا علیہ السلام جو بھی گل کرتے ہیں وہ دے کنے مطلب بنتے ہیں. فرمایا تواڈے اندر میری اہل بیت دی مثال انج جویں نوح علیہ السلام دی کشتی. ایک تے کشتی فرمایا, پھر نوح علیہ السلام دی فرمایا, کلی کشتی نہیں فرمایا. پہلے کلی کشتی دا مطلب سمجھو کشتی کیوں فرمایا, اہل بیت اہل بیت نو کشتی فرمایا. جی اہل بیت نو کشتی فرمایا تے صحابہ نو ستارے فرمایا. فرمایا صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. فرمایا صحابہ آسمان ہدایت دے ستارے نے. اہل بیت نو کشتی, صحابہ نو ستارے فرمایا. کیوں ایک بندہ پچھلے زمانے دے اندر لوگ سفر کرتے سن کشتیاں دا, جڑے کشتیاں دا سفر کرتے سن نا وہ رات کرتے سن. وہ کہندے رات نو پانی دے اندر سکون ہوندا تے وہ پھر رات نو جدوں دریا دے اندر سفر کرنا ہوئے او دے وچ بورڈ تے لگے نہیں ہوندے, وہ موٹر وچ بنیا نہیں ہوندا پیا ہن فلانی شے ہن پنڈی پٹیاں آ گیا, ہن سرگودا آ گیا, ہن کوٹ مومن آ گیا, ہن جناب بھیرا آ گیا, نہیں او ہن منڈا پنڈ آ گیا, تن فلانا آ گیا, نہیں. ایک بورڈ تے لگے نہیں ہوندے. وہ پھر اپنی منزل دا تعین کیویں کردے نے, ستاریاں ول ویکھ کے ستاریاں دا حساب رکھدے نے کہ اساں کتھے جانا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے اونج دی گل کر دتی. صحابہ نو فرمایا اے ستارے نے, اہل بیت نو فرمایا اے کشتی ہے. کی مطلب؟ فرمایا جے جنت جانا ہے, ہر ایک بندے نے اپنی منزل تے پہنچنا ہوئے اونوں کشتی چ بیٹھ کے ستاریاں ول ویکھنا پے گا. ایک بندہ کشتی چ بیٹھ کے ستاریاں ول نہ دیکھے وہ بھی منزل تے نہیں پہنچدا, اوتھے چکر کھاندا رہے گا. ستاریاں ول ویکھدا رہے کشتی چ بیٹھے ہی نہ, وہ بھی اپنے گھر اگے بیٹھا رہے گا, منزل تے نہیں پہنچے گا. منزل تے پہنچن واسطے کشتی چ بیٹھنا بھی ضروری, منزل تے پہنچن واسطے ستاریاں ول ویکھنا بھی ضروری. ایویں میرے نبی نے اہل بیت نو کشتی فرمایا, صحابہ نو ستارے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ مومنہ تیری منزل جنت ہے, تے جنت جان دا ہور کوئی رستہ نہیں, ہور کوئی روٹ نہیں, ایک کوئی روٹ ہے. اہل بیت دی کشتی چ سوار ہو کے صحابہ نو رستہ پوچھو.